جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں محمد زکریا، آج ہم کریم نگر کے ایک قدیم رکن جماعت جناب محمد عبدالرؤف صاحب سے ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ ہم آپ سے جماعت اسلامی کی کارکردگی اور شہر کریم نگر کی تاریخ جماعت اسلامی سے متعلق کچھ باتیں کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رؤف، جماعت اسلامی سے تعارف کیسا ہوا آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول کریم۔ سامعین محترم، عزیز محترم، ایک سانحہ ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے آبائی وطن سے پولیس سیکشن کے دور میں منتقل ہونے پر مجبور ہوئے۔ چنانچہ پہلا جو ہمارا وطن تھا جوگن پلی، جہاں میرے بھائی گرودوار پولیس پٹیل تھے، ایک پولیس سیکشن کا واقعہ جو ہوا کہ ہم وہاں سے ہجرت کرتے ہوئے کریم نگر منتقل ہوئے۔ یہ پہلا مرحلہ تھا۔ دوسرے مرحلے میں جب جگتیال میں ہم اردو سے اختیار کر رہے تھے، اس وقت پر پولیس سیکشن کے کچھ آثار شہر کریم نگر پہ بھی پڑھنے لگے۔ چنانچہ وہاں کے لوگ اس اسمان جناب عبدالرزاق لڑکی سے ہمارا تعارف ہوا، جو ہائی اسکول جگتیال میں ٹیچر کے حیثیت سے کام کر رہے تھے، اور وہاں پر ہم سب مل کر ایک حلقہ بنا کر سب سے پہلے عبدالرزاق خان لطیفی کی رہنمائی میں جناب بدرالدین صاحب وکیل کے دیوان خانے میں ہمارے اجتماعات ہوئے۔ اس سے پہلے حیدر علی صاحب شہید کے گھر بھی ہمارے ان کے دیوان خانے میں اجتماعات ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد ہمارے دل میں وہ شوق بڑا، چنانچہ سب سے پہلے ہماری یہ ذہن بنا کہ ہم کو پہلے تفہیم القرآن کو حاصل کرنا چاہیے۔ تو چنانچہ ہم تفہیم القرآن حاصل کریں۔ بہت دنوں تک میرے پاس، اس کے بعد میری وائف کے پاس، اس کے بعد میرے بھائی کے پاس وہ نسخہ محفوظ رہا۔ کاغذ جو کمزور ہو گیا تو بہرحال وہ اب ہمارے محفوظ حالت میں۔ اس کے بعد اجتماع ہمارے عام حالت میں ہونے شروع ہوئے۔ پہلے محلے والی اجتماع تھے، پھر شہر کے بنیاد پہ ہے۔ اس وقت پر ہماری تعریف کرنے والے لوگ بہت تھے، اور چنانچہ جب وہاں سے بازی شروع ہوئی تو ہمارا یہ حصہ بڑھتا چلا گیا۔ نوجوانوں میں جناب عبدالرؤف صاحب قربان، اور پھر جگتیال میں شبیر صاحب، اور پھر اس کے بعد غوث صاحب شہید تکلیف کے تھے۔ اس کے بعد ایک ایک کرتے ہوئے ہمارا حلقہ بڑھتے چلا گیا، اور چنانچہ کے وقت آیا کہ ہم سارے شہر پر جو سو حاوی ہو گئے۔ ابھی آپ کی عمر کیا تھی اس وقت؟ میں اسکول سے حال میں جو تھے جماعت اسلامی سے تعارف کے وقت؟ تعارف مجھے وراثت ملا ہے۔ وراثت مطلب آپ کے والد صاحب؟ ہاں، ابتدا میں جو اجتماعات ہوتے تھے ہمارے گھر میں ہوتے تھے۔ اچھا چنانچہ اس عمر میں بھی میں اجتماع دیتا تھا، اچھا چھپ چھپ کے دیتے تھے۔ اور اس کے بعد میں پھر جامع مسجد میں اجتماع ہم کرنا شروع کر جگتیال میں۔ ہاں، وہاں پر ایک سخت ترین جو مخالفت کرنے والی شخصیت ہے جمعیت علماء کے تھے، ہاں
پہلے وہ لوگ بھی جیسے جماعت کی جیسے اجتماع کرنے لگے، ایک تھوڑی بہت اثر ہوئی. اس وقت جماعت کی کارکردگی چھپتے چھپاتے تھی، چھپتے چھپاتے ہوتی تھی، آ، مگر شہرت اتنی بڑھ چکی تھی کہ محلہ بھر پہ مشہور تھا. شادی سب سے پہلے اگر کوئی اپنے شوہر کے درمیان گفتگو شروع ہوتی تھی تو جماعت اسلامی کے عنوان سے شروع ہوتی تھی. ہاں اور ماں باپ وغیرہ سب وہاں پہ دو گروپ بڑھ گئے تھے. نوجوان طبقہ ایک گروپ پہ تھا اور دوسرا طبقہ ایک گروپ پہ تھا. تو نوجوان طبقہ جماعت سے جماعت متاثر سے تھا. زیادہ متاثر تھا، زیادہ متاثر تھا. خادم والا تھا، بہت پرانے خیال پر لوگ تھے، یہ مخالفت کرنا شروع کر دی. بہرحال اس وقت ایک 4-5 خطبات کی کتابات جو تھے ہاں وہ کتابوں کو لے کر ہم اجتماعات میں پڑھنا شروع کریں، اور جس میں خصوصی عنوان جو لیتے تھے ہم پہلے نماز، پھر اس کے بعد میں دوسرا عنوان روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد. ان چھوٹے چھوٹے عنوانات تھے ہم اجتماعات میں جو وہاں کے جو متاثرین جو ہوتے تھے. ہاں. تو یہ جماعت اسلامی کے عملی کام کیا تھے اس وقت؟ یہ سوسائٹی، ادارے، تعلیمی میدان سوسائٹی والے نہیں آئے تھے. صرف تفہیم القرآن کے حد تک محدود تھی. مطالعہ خصوصاً طور پر ہمارا مطالعہ سب پہلے خطبات جماعت کی جو ہاں مقدمہ ہے اس کو بڑے غور فکر کے ساتھ تقریباً 2 مہینے تک پڑھتے تھے، 3 مہینے تک پڑھتے تھے ہاں مقدمہ. اور اس کی خاص خوبی ایک سی بیٹا جب بات ذہن میں آتی ہے تو بولنا اچھا، اس کی خاص خصوصی مقدمے کی تمام کے تمام جماعت کا اور قرآن حکیم کا ہاں تعارف کراتی تھی. وہ خطبات پڑھتے ہوئے ایک ایک جملے پہ ایک ایک اللہ تعالیٰ خدا تعالیٰ دیا تھا. حالانکہ کسی یونیورسٹی کسی کالج پڑھتے نہیں تو علماء تھے، ہم پڑھ کے اس کے ایک ایک چیز کے اوپر جو تھا اس روشنی لاتے تھے. قرآن کی ابتدا کیسا ہے اور قرآن کا مقصد کیا ہے، اور قرآن میں ہم سب سے پہلے کیا ہے، کون سے علم حاصل کرنا چاہیے. جب تک لوگ قرآن حکیم کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنے کے عادی نہیں تھے، وہ مقدمے سے جب سے ہم پڑھنا شروع کر دیں اس کے بعد سے اس کا سایہ جو تو قرآن حکیم کے اوپر آنا شروع ہوا. ابتدا میں قرآن حکیم کے نزول کیسا ہوا، نزول کے بعد حالات کیسے پیدا ہوئے، ان حالات میں ہم کو کیسی تربیت دی گئی، اور کیسی تربیت کے ساتھ ہم جو سو ان حالات سے مقابلہ کرتے گئے. تو جو ہمارے اس وقت ہمدرد بولتے تھے، ہاں کارکن وغیرہ نہیں تھا، ہمدرد ہوتے تھے. جو وہ ہمدرد ہوتے تھے الحمدللہ وہ اتنے جو سو اللہ تعالیٰ ان کو بصارت دیا تھا، باوجود کے کم سے کم علم کے وہ برابر تمام پابندی سے پڑھتے تھے. مقدمے پہ جب پابندی آ گئی، یہ مقدمے کو جب سمجھنا شروع کر دیے تو پھر اس کے بعد قرآن کی طرف خود بخود وہ قرآن حکیم ہم کو کھینچ کر لے کے جانا شروع کر. اب وہاں سے اس وقت قرآن کا ترجمے سے پڑھنا یا قرآن کوئی سمجھنے کی چیز ہے یا قرآن اصل چیز ہے ایسا کوئی تصور نہیں تھا، ایک ثوابی کتاب کے طور پہ پڑھ لیا جاتا تھا. ابھی وہ اسٹیج میں نہیں آیا، کی بات کر رہا ہوں. عام لوگوں میں بھی وہ اسٹیج پہ نہیں آیا. ہاں جب عام لوگوں کے درمیان جب ہم آ گئے ہاں تو اس وقت جو خاص باتیں، قرآن بھی کوئی پڑھنے کی کتاب ہے کیا، ایک قرآن بھی کوئی سمجھنے والی کتاب ہے کیا، 2 تیسری
15 دعاؤں پہ جس کو قابو ہے، ہاں 14 لوگ ملتے ہیں 14 15 ان کو جو سو قرآن پڑھنے کا اختیار ہے کسی اور کو نہیں ہے. عالم کو قرآن پڑھنے کا اختیار ہے کسی اور کو نہیں. پیرل وہ لوگ بھی اپنا کام کرے تھے. ہاں مطلب قرآن کی تشہیر کا جب کام چل رہا تھا تو قرآن سے روکنے کا بھی کام چل رہا تھا برابر. بالکل برابر پیرل کام چل رہا تھا. لال کے خلاف، پیلی کے خلاف، اللہ سے اور بیٹھنے والے لوگ. اب آہستہ آہستہ نوجوان پڑھا ہوا طبقہ آنے لگا. ہاں اس طبقے میں غیب صاحب بول کے سائیکل ٹیکسی کے ایک تھے، ان کا نام غوث تھا. اور پھر خدیر صاحب ٹائپرائٹنگ انسٹیٹیوٹ، ہاں قدیر سر ان کا. اس کے بعد جگتیال کے قدیر صاحب. ہاں جگہ کی قدیر صاحب کی بات. قدیر صاحب میں کیا بتلاؤں، ایک دم سے آنکھوں کے سامنے مقصد پھنس جا رہا. جن لوگوں کا نام میں بولا ہوں، ہر شخص اپنے گھر کا دوسروں ولی صاحب، ہاں قدیر صاحب کی اہلیہ اور قدیر صاحب کی بہن، قدیر صاحب کے بشیر صاحب بول کے بڑے بھائی تھے. یہ لوگ اتنے جامع انداز میں جو سو تبلیغ کرتے تھے. کسی کے گھر میں گئے، کسی کے گھر سے بازار میں جاتے جاتے ملاقات ہوگی. کوریٹر کے روس محدود صاحب کی تو حالت یہ تھی کہ ان کی کتاب جیب میں جو رہتی تھی اس کو دیکھ کے لوگ پہچانتے تھے کہ یہ روس محدود صاحب جماعت اسلامی کا ہے. بغیر جو کتاب کے نقل باہر نہیں نکلتی. اب ہر آبادی کے ہر محلے میں ایک نہ ایک ایسا نوجوان پیدا ہو گیا کہ دیکھو پہلے کے اس کی تبلیغی کام انجام دینے کی طرف راغب. جو ہی تبلیغی کام انجام دینے کے لیے راغب ہوا تو وہاں پر دوسرا جو طبقہ مخالف جب آیا تھا، اور ذکر اللہ صاحب بول کے استاد تھے پہلے 200 لڑکے کی مخالفت میں اس طرح تفصیل دینے کی ہمت انہیں کرے. یہ عالم دین ہے، ان کے سامنے آپ نہیں کریں. تو اللہ تعالیٰ کو زیادہ صلاحیت دیا تھا. اس مسجد سے نکل کے باہر آئے. اب باہر کھلی فضا میں اگر مخالفت کرنے کی سوچ ہم تفصیل بولتے تو انہوں تفصیل بولتے ہم چاہے گڑبڑ شروع ہونے لگے. تو وہاں سے نکل کے ہم اب ہمارے مقام میں آ کے بیٹھ گئے. اب وہاں سے جو سو جماعت کی بنیاد پڑی سمجھی. یہ ادھر کریم نگر شہر نہیں جگتیال کی بات کرو، یہ سب جگتیال کی بات ہے. پہلے جگتیال میں ہوا، جگتیال میں ہوا کریم نگر سے پہلے. کریم نگر. ہاں تو رزاق صاحب وہاں پہ ٹیچر سے ہاں وہی بولو رزاق لطیفی صاحب. ابھی کریم نگر میں نہیں ہے ہم. ہاں اچھا وہاں پر سے جگتیال میں اب بڑی شدت کی مخالفت. سماج غریب بھی پولیس اسٹیشن میں گیا تھا، ہمارے کو پراسیکیوٹ کرے تھے. تقریباً 15-20 بچوں کو پراسیکیوٹ کر دیے تھے. اچھا سارا کیسے جانتے تھے ہم کو اچھی طرح، مجسٹریٹ بھی جانتے تھے، وہ بھی جانتے تھے. 15 دن کو پیش بدلتے تھے. ہر 15 دن کو آنا، عدالت میں پیش ہونا، یہ ہمارا پنشمنٹ تھا. تقریباً سال تک کچھ کم ہوئی. اور اس طرح اس کے بعد مجسٹریٹ بری کر دیا. ہم اس پابندیوں سے باہر نکل گئے. اور میرے گھر میں جتنا زندگی الحسنہ تجلی کہ میرے والد ریگولر پڑھنے والوں میں تھے. اللہ میرے والد کی بہت نہ صرف پڑھتے تھے، آپ گھر کے اندر درس قرآن دیتے تھے. اور درس قرآن کا جو کتاب کا جو پڑھنے کا وہ ہے، وہ ہلکے سے آتا تھا. اچھا سلیبس وہ آج بھی باقی ہے مگر لوگ بھول گئے ہیں. کسی کو ترقی کرنا ہو، قرآن حکیم کے سارے عنوانات پہ پہلے ہم کو پرفیکٹ کر دیا جاتا ہے. جب
وہ سارے عنوانات پر ہم پرفیکٹ ہوئے اچھے. رات کے 4 بجے لا کے کہا بیٹا یہ بزنس کے اوپر عنوان پہ تقریر کرو. فٹ 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 کر دیتے. اتنا پرفیکٹ ہمارا. آج ہماری بس کمزور ہو گئی. ہم اپنا نام یاد رکھ لیں اس وقت رات کے 12 بجے رات تک یہ محلے میں وہ محلے میں کوئی لڑنے آتا تھا کوئی جھگڑنے آتا تھا. ہر چیز کو برداشت کرتے تھے. مگر اللہ صاحب لطیفی کی تربیت کا عالم یہ تھا کہ وہ پابند کر دیے تھے کہ کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کا کوئی جواب دے. تو بحث مباحث ہوا تو آپ لوگ جواب نہیں دیتے تھے؟ نہیں جواب دیتے تھے ایک حضور نہ دیتے تھے. اچھا. اس سے بڑھ کے نہیں. ہاں. اب وہ جواب دیے اگر ہم آپ دیکھیں کوئی انتشار کی کیفیت ہے تو وہاں سے خاموشی کے ساتھ نکل جاتے ہیں. وقال جاہد السلام. تو اس کا عالم یہ ہوا کہ جگتیال کے ہر گھر میں جماعت اسلامی کا پیغام پہنچ گیا. نہ صرف پہنچا اس کے جو بڑے جو تھے شبیر صاحب بول کے ایک تھے پروگرام کے, رؤوف صاحب بول کے ایک تھے پروگرام, غوث صاحب بول کے اللہ کہاں ہے کہ اللہ بہتر اللہ غوث صاحب بول کے صحیح ٹیکسی کے دن رات کام کرتے تھے. اور کبھی اچھا, جماعت اسلامی کے فلاحی کام کب سے چالو ہے؟ فلاحی کام کے لیے ٹائم لگا, جلدی نہیں ہوا. مخالفت ہمارے کو ایک بی جے پی کے چھاپ کر دیا, کبھی کچھ نہیں کیا, کبھی وہاں بھی بنا, کبھی ہمارے جو جینا بولتے چلے گئے. اور ہم کسی چیز کا بھی جواب نہیں دیتے تھے. ہم بولتے تھے گفتگو کرنا ہے تو قرآن حکیم کی آیت, قرآن حکیم کو سامنے رکھ کے بات کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سیرت ہمارے سامنے رکھ کے بات کرو. وہ ان کی تربیت تھی. آج بھی یہ زبان پہ جماعت کے جو ہمارے ہمدرد جو ارکان تھے کیا جب آج دیکھتا ہوں تو وہ سب گزر, وہ سیرت سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کرتے تھے. درس قرآن سے ہٹ کے کوئی بات نہیں کرتے تھے. اور تفہیم القرآن کو پی نہیں تھے. کہاں کوشیا کس وقت ہے اور کس جگہ کس آیت کا درس دینا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ زندگی اور تجلی کے 2 پیپر ایسے تھے, حسرات, زندگی, تجلی اور حسرات کے 3 پیپر ایسے تھے کہ ہمارے کو پیٹرول پہنچاتے تھے. کوئی ہر عنوان اس میں وہ پیپر میں جو آتا تھا تو ادھر ادھر کی بات کرتے. قرآن حکیم کا کوئی ایک عنوان جو تھا اچھا پروگرام بھی جو بنا تھا ایسا بہتر اور جامع پروگرام بنا تھے. پہلے درس قرآن, اس کے بعد درس قرآن مشکل سے جو اس کو 15-20 منٹ, اس سے زیادہ نہیں دیتے تھے. دینے کے بعد میں اللہ ان لوگوں کی مغفرت اور میں پروردگار جو کوئی عالم دین نہیں تھے مگر اجتماع میں جب آتے تھے امیر مقامی تو پوری طرح سے تیار ہو کے آتے تھے. اجتماع کے لیے عنوان دے دیا جاتا تھا, وہ منظور عنوان جو آتا تھا اور پیپرز کا جو آتا تھا دے دیا جاتا تھا. امیر مقامی لازمی طور پر اس عنوان پر کھڑا ہو کے آتا تھا کہ کبھی ہم کو ایسا محسوس نہیں ہوا کہ ہمارا امیر مقامی ہمارے سامنے اگر کوئی افہام و تفہیم کرا تو اس کو کس کمی ہے, ایسا محسوس ہوا. ایسا پورے پہلے تمام ہمدردوں کی رپورٹ لی جاتی تھی. رپورٹ لیتے تھے, اس بات کا خاص خیال رکھا تھا کہ اس میں کتنے جو ہمدرد ایسے ہیں جو گزشتہ کے اجتماع میں شریک نہیں ہوئے تھے.
تو یہ کوئی اجتماع کی بات کریں، تربیت اجتماع، تربیت اجتماع یہ کتنے دنوں میں ایک بار ہوتے تھے 8 دن کے بعد اور ہفتہ واری؟ اب سے اچھا، یہ بڑے اجتماع کا رواج کب گرا؟ جب ہم تقریر کرنے کے قابل ہاں اس وقت ابتدا کریم نگر کا چکچر کا کوئی محلہ آپ کو ایسا نہیں مل سکتا اس زمانے کا ہاں کہ وہاں جو ہمدرد کے طور پہ جو ہم تقریر بھی کرتا تھا، ہم درس قرآن بھی دیتا تھا، اور اگر کوئی درس قرآن میں تقریر کرنے کے موقع پہ نہیں رہتے تو ان کو پابند کر دیا جاتا تھا کہ وہ منتخب آیتوں کا پڑھیے، آ کے پڑھ کے سنائیے، اور پڑھ کے سنانے کے بعد وہ آیتوں کے اوپر تجزیہ ہوتا تھا. یہ آیت یہ سورہ فاتحہ کے ہیں، یہ آیتیں جو ہے سورہ بقرہ کے ہیں. اس وقت پہ سورہ بقرہ اور سورہ فاتحہ یہ جو سورت آتے تھے، صورتوں کا پورا اس کا پس منظر کب کن حالات میں کدھر سے کیسا ہے، وہ سارا کا سارا ادبی تھوڑا ان کی صلاحیت کے مطالعے ہوتے. آخر میں جب زیادہ لیتے تھے میرے وقت میں یہ سارے لوگ ہمدرد وغیرہ جو ہوتے تھے جو دیے تھے وہ ان کے پورے دوسری چیزوں کا جائزہ رکھ کے جہاں کس چیز کی کمی تھی، کہاں پہ کون سی زیادتی ہوئی، کون کیسا، ساری چیزیں کھول کے بیان کرتے تھے. تو یہ ہمدرد کے لیول پہ بنیادی چیزیں جو ہیں، جیسے قرآن حکیم کی سورت کا پس منظر، اس میں کون سا دور تھا، کیسا دور تھا، اور وہ سورت کہاں پہ نازل ہوئی، اس وقت پہ جو قوم کی کیا حالت تھی، اور پھر وہ سورت کو کہاں آیت سے لے کے کچھ آیت تک کا کون سے عنوان پہ بیٹھی. جیسے سورہ بقرہ ہے، اب یہاں پہ سورہ فاتحہ، پھر سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ. سورہ بقرہ میں ابتدائی چیزیں جو بیان کرنا ہے وہ سب بیان کرتے تھے. امیر المقام بولتے یہ ہے ابتدائی تربیت کی مرحلہ، اور یہ 8 دن پہ ایک دفعہ ہوتا تھا. اور آپ یقین مانیے اللہ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان میں ہم کو شریک رکھے، مشکل سے کوئی ایک ہمدرد جو ہو گیا تھا. ہاں بیٹا جو زیادہ دیتے سمجھنے مقام میں معمولی چیز آپ کی بھوت باس کے لیے آپ کی کمائی کیا ہے، کہاں سے آتی ہے، اور پھر اس کے بعد میں آپ کے گھر پہ آتے ہیں. تقریباً مکانات ایسے ہوتے ہیں جہاں شوہر بیوی کے اختلافات ہوتے تھے. ارے دیکھو جی وہ ذمہ دار پولیس ہے، ہم جو سو کانسٹیبل ہیں ان ہے، اس کی بیوی ایسی ہے، لیتی ہے، کھاتی ہے، تمہیں سے بڑے نیک آدمی نکل گئے تو محلے میں ایسا ویسا بیویاں شوہر روپے کرتے، بڑے صبر کے ساتھ برداشت کرتے تھے. اور پھر اللہ کا فضل یہ ہوتا تھا کہ ایک وقت ایسا آتا تھا کہ بیوی جو ان کی ہم خیال آتی تھی، جو ہی ان ہم خیال ہوتی تھی اس کو رپلیس میں اس کی وجہ سے شروع کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہ جماعت اسلامی معاشرے میں عملی اقدامات مطلب دین کا امپلیمنٹ کرنے کے لیے، مطلب ابھی ہم سود سے بچنے کے لیے جو ہے نصیحت کرتے، مشورے دیتے، لیکن ان کے بچانے کے لیے کوئی نظام قائم نہیں کرے. تو یہ سسٹم ہمارے پاس کب آیا، یہ عملی اقدامات اٹھانے کا، جیسا تعلیمی میدان میں ہوا، معاشی میدان میں ہوا. اب تک جو میں باتیں آپ کے سامنے رکھوں یہ سب وہی ہے. ہاں تو نہیں، اقدامات چالو کب سے ہوئے؟ فرسٹ سوسائٹی اقدامات ہمارا جو ہمدرد ہوتا تھا ان اگر درس قرآن سنا تم جا کے گھر میں پڑھتا تھا، گھر میں جو پڑھے ہوئے بیوی بچے ہیں ان سے بحث کرتا تھا. اس کے بعد میں جہاں ہفتےواری اجتماع میں
باہر آبادی میں ہم جب سنا کرتے تھے پہلے سے پھر الحمد تجلی اور آپ کا دوسرا جو پیپر تجلی الحسنان اور خدمت خلق کے جو پروگرامس کرے ہاں ضلع سندھی سوسائٹی ہے وہ بہت بہت آگے کی بات ہے. ہاں وہی مرحلہ پوچھ رہا ہوں میں. آپ کو جماعت کا ایک جامع انداز تھا اور جماعت اوپر سے جب تک گائڈ نہیں سے یہ نہیں کر سکتے. ہاں امیر کی اطاعت. گائڈ بول رہا ہوں 3 پیپر ہمارے جو سو جماعت کے تھے. ہاں اور دعوت ہاں کسی جماعت کے رکن کے پاس گھر کو یہ پیپر نہیں آ کے لے سکتے تھے. 2.5 روپے کا پیپر تھا اور وہ 2.5 روپے بڑی 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 محنت سے ملتے تھے ہم کو. ہاں تو لے کے اس کی وجہ سے یہ کرتے تھے ہم. ہفتے والی اجتماع میں اگر کوئی شریک ہو رہا ہے اس کے بعد باہم اجتماع ارکان کا ہوتا تھا. اچھا ارکان کے اجتماع میں آنے کے بعد میں وہاں پہ ہمدرد دوبارہ بعد دفعہ تو ہم ہمدردوں کو بھی نیا نہیں دیتے تھے. ہاں اس کے بعد وہاں پہ جو ہمدردوں کے اجتماع کے بعد ارکان کا اجتماع ہوتا تھا اس اجتماع میں یہ ہفتے واری اجتماع میں آپ کو جو ریئیکشن ہوا ہے ہاں ارکان کے اجتماع میں ہمدرد جو رہتے تھے وہ لوگ اپنا دیتے. اور اس یہاں پہ آنے کے بعد کس میں کتنی صلاحیت ہے, کس کو کتنا کام دینا ہے, کس سے کون سا کام لینا, امیر مقامی الحمدللہ اپنی جو سو اپنی پوری جماعت کے اوپر گرپ ہاں رہتا. حاصل کر لیتا ہے. اور وہ صحیح طریقہ ہے کہ وہ جو جس صلاحیت کا کام ہے اس حامل کے ہے بعد اس سے وہ کام لے تو صحیح ہوتا. اس کو کام دیتا ہے. اچھا یہ کریم نگر میں اسلامک ویلفیئر سوسائٹی جو قائم کرے, تو کریم نگر میں ویلفیئر سوسائٹی جو چالو کرے تھے آپ لوگ, وہ اس وقت کیسا خیال آیا, کیا پروگرام تھا وہ؟ ویلفیئر سوسائٹی بہت آگے کی بات آپ کرنے جا رہے ہیں. ہاں رکنیت کی ارکان کے اجتماع میں ہاں امیر مقامی جو ہوتا تھا وہاں ہر ایک کی صلاحیت کو جج کر لیتا تھا, ہاں جائزہ لیتے تھے. جائزے میں دیکھ کے پڑھنے والے کون ہیں, ہاں عنوان کو سمجھ کے پڑھنے والے کون ہیں, عنوان کو گھر میں پڑھ کے سمجھنے والے کون ہیں, ہاں اپنے اہلیہ کے ساتھ مذاق بدل لینے والے کون ہیں. جیسے خدیج صاحب کی اہلیہ ہاں حاضر تھے, ان کے قرآن حکیم کے نسخے بھی میرے اوپر پڑے ہیں. وہ خواتین میں جس وقت یہ کام ہمارا بڑھنے لگ گیا خواتین میں, اور ایک دن ایسا ہے کہ خواتین میں بھی بڑھا. اب خواتین میں بڑھنے کے بعد پھر بچوں میں آیا. ہاں بچوں میں ایسا تدریجی لیول سے لے کے آج کے بچے سب دیکھے ہوا تو پریشان ہوتے تھے ہمارے سے. ہاں ابتدائی آج اگر میں پوچھا آپ کی جماعت میں کتنے لوگ ہیں جو تفہیم قرآن کو مکمل پڑھے ہیں 6 سے, ہاں کم ملیں گے, ہاں کم ملیں گے. میں ذمہ داروں کی بات کر رہا ہوں ہاں تسلسل کے ساتھ. تو چنانچہ اب جب دیکھ لیتے اس کے بعد کہ اس میری سوسائٹی میں سود کا کام کرنے کے لیے کون صلاحیت ہے, ہاں پھر تبلیغ کا کام کرنے کے لیے کون صلاحیت ہے, دیکھ کے قرآن پڑھنے کی کون صلاحیت ہے. اس کے بعد اللہ ان کے ساتھ قیامت میں اللہ محمد کرتا. اس کے بعد دیہاتوں کی طرف لوگ کرنا شروع کر دیں. ہاں دیہاتوں میں کہتے تو پہلے بڑے بڑے مسلمانوں کے پاس نہیں گئے. منور بات میں رمضان میں جاتا تھا تو میرے رمضان کے لوگوں کے گھر ہوتے تھے, ہاں اور کبھی گئے تھے کسی پروگرام میں اگر چلے گئے تو رونا سونا ہو تو ہم کبھی کسی گھر مسلم کے گھر نہیں سوتے تھے. ہاں شب روزہ نور باغ کے گھر سوتے. ہاں وہ بیچارہ اتنے
न सिर्फ हमारी खिदमत करता था, खिलाता था, पूरे गांव की कैफियत लाके हमारे सामने रख देता था। नरसानी हमारे पास मस्जिद है, इमाम कोई भी नहीं मिल रहा, कासरात हमारे के इमाम दिला दीजिए, हम उसके पैसे अदा कर लेते। तो चुना से ये काम करने के लिए हम ही से थे, अहले हदीस वाले भी ये काम करते थे इमाम के आसपास मस्जिद। उसके बाद में जहाँ देखे कि जहाँ लोग जो है बाहर जा रहे थे, पैसों कुछ कमाने के आ रहे थे, जिस जगह से आ रहे थे, आने के बाद में गाँव में अगर हम गए तो पहला काम उस गाँव में मस्जिद का क़याम करते थे, बड़ी शान के साथ क़याम करते थे और उनकी जैसी चलते थे। और इस काम में तुम्हारा हमें जो है वो बहुत हमारा मोइन साहब कई देहातों में काम कर रहा था, कई देहातों में काम कर रहा, कई देहातों में, कई देहातों में मोइन अहमद साहब तेलुगु, उर्दू, हिंदी, कई देहातों में काम करते थे। और इस स्टेज पे आने के बाद हमारे अमीर मुकामी से हमारा ताल्लुक सारा गहरा होने लगा। अमीर मुकामी आने के बाद हमारे अच्छी से रजाक साहब थे जब नहीं तदरीजी तौर पर जो याद आ रहा है। अच्छा, उसके बाद में ये तो तरबियती निज़ाम हो गया। उसके बाद में देहात की तरफ गए, देहात में जाने के बाद में तीन जमातें देहात में थे। एक जमात इस्लामी भी थी, और एक तबलीगी जमात थी, और एक दोस्तों बिजनेस की थी। ये तीनों भी बराबर को कुव्वत लगाते थे। अच्छा, एक दूसरे की मुखालिफत में। उसके बाद में ये तीन कुव्वत में तीन जो जमात में तब्दील होकर का देहातों में हर जहाँ देहात में जहाँ दीन की बात शुरू हुई वहाँ एक झंडा लग जाता था। जहाँ जहाँ दीन की बात शुरू हुई मुहर्रम के वो हो जाते हैं। अब मिलत की सारी चीजें छन के आने लगे। अब इनकी मुखालिफत में बात करने वाले कोई होते तो जमात इसमें वाले होते, इनको तैयार करने वाली जो जमात होती है हफ्ते वाली इस्तेमाल, माहाना इस्तेमाल, फिर माहवाली इस्तेमाल तो जिम्मेदार करते थे। और एक अब उसके बाद हालात बदले तो ऐसे हम कभी अगर कोई बाहर से कोई बात कर रहे तो हम उनसे बात कराते थे। अब एक है कि मुखरिब है मांगते जा रहे तो हालत ये हो गई करीम नगर की 30 साल से करीब तेलुगु जमात है, आज भी तेलुगु का एक मुखरिब पक्का हमको नहीं मिलता, आज भी नहीं मिलता। आप बताइए, वही दो टेप रिकॉर्डर घूमते रहते है। 30-40 कितने साल जमात हो 30-35 साल में क्या है, बजट आता है 30% बजट किसको जाता है, जमात को जाता, किसको, तेलुगु को, मकामी जबान का। आज 30 साल से हम काम कर रहे हैं, मैं कई दफा हमारे के सामने ये बात रखा। और फिर बाहर से आने वाले जो मुखर्रिर थे कार के बगैर नहीं आते थे। वक्त मसरूफियात और वक्त की पाबंदी नहीं, वक्त के मसरूफियात पाबंदी के लोगों को छोड़ दो, वो 4-5 है थे। हालात कार विषय हुए, किराया कितना पैसे किराया क्या है जी, यहाँ से यहाँ तक आने के बाद से आपको कार होगा क्या, छोड़ो। तो आज भी हमारे पास तेलुगु का नहीं है, इक्का दुक्का। आप बताइए, हमको काम जिनके दरमियान करना है, अगर उनके साथ हमारा ये मामला, हम जानते हैं जमात हमको खोल के दे रही है, बिरयानी खा रहे हैं, बगारे खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, सब खा रहे हैं, किससे कौन से फंड से खा रहे हैं,
کوئی اگر آ گیا باہر سے ضروری ہے سب کہ تشریف ضرورت کیا ہے ہمارا. میں یہ ہاتھوں سے کام کرے سے بول رہا ہوں، کسی سے سن کے نہیں بول رہا ہوں. ہاں اور ہمیں جماعت میں باہر سے کھانا نہیں آتا تھا کا آگے وہاں سے اجتماع ہے اس کا ہفتے وار اجتماع ہے. ہاں کوئی آگے کیا کرتے ہیں آپ؟ ٹفن لے کے آ جاتے تھے. گھر سے لے کے آتے ہیں. ہاں نہیں، اور ہمارے بچپن میں بھی دیکھا ہوں، وہ مہینے میں ایک مرتبہ کلیہ اجتماع ہوتا تھا، باہر سے اور آتے کھانا. مجید خان صاحب ماموں تھے میرے، ہاں بعد اب تو تیاری کر کے لے کے جاتے تھے. سب ہاں چاہے جماعت کے جو سو کارکن رہو یا نہ رہو، وہاں پہ محلہ جو اجتماع سب تھے نا، سب کھانا لے کے آتے ہیں. آپ کو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں کدھر کچھ اب ہو گئی. اب چل ہم تو سن رہے ہیں. خیر، اس کے بعد میں آپ کچھ بولے تھے عملی کام کب سے چالو ہوا، جیسا سوسائٹی ہوا، تعلیمی میدان میں؟ سوسائٹی کا ہاں تو بلا یہاں شبہ. کا یہاں کے محلے میں سود کے بارے میں پہلے محلہ پورا چھان لیے. ہاں ارکان تھے سروے ہمارے ہوا. پاس، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کسی عنوان پہ بات کرنا ہے اس وقت ٹوٹی پھوٹی زبان نہیں سے بنیادی عنوان سے ہٹ کے بات کرنے والا جوان کا کوئی آدمی آپ کو نہیں ملتا تھا. ہاں تربیت یافتہ تھے پورے. تربیت یافتہ. اور بات کرے بھی تو اس ٹاپک کو بنیاد کو سامنے رکھ کے بات کرتے ہیں. اور تربیت دینے والا بھی اتنی اہمیت رکھ کے ہی تربیت دیتا تھا. ہاں اگر آپ ہیں جناب لا کے کھڑے کر لیے روپ صاحب کو فقہ کا سنا رہے ہیں، وہ سنا رہے ہیں، یہ تربیت نہیں تھی ہمارا. میری حیثیت اگر سورہ فاتحہ کو سنانے کی تھی تو اسی لیول پہ میرا کو بھیج چلتا. ہاں صحیح بات. آج وہ بات نہیں ہے. نہیں، اصولی طور پہ ویسی ہونا چاہیے، مطلب جس فیلڈ کا جو ماہر ہے اور جس فیلڈ میں جو علم رکھتا، ماہر نہیں بول رہے، تربیت یافتہ. تربیت یافتہ ہونا بول رہے. ماہر کہاں سے لے کے آتے؟ تربیت یافتہ ہی. تربیت یافتہ جس تربیت یافتہ ہے تو کم از کم تنقید کا پہلو ہاں آج ہو. بنیادی ایسا ہے کہ لوگ بات نہیں کرتے، ہاں وہ تھوڑا بہت. تو اس کے بعد میں کیا بول رہے تھے؟ سوسائٹی. سوسائٹی کے پہلے پیسے ہمارے کتنے تھے معلوم آپ کو؟ 9 روپے کچھ آنے تھے. قائم جب سوسائٹی قائم. میں سوسائٹی قائم کر رہے تھے اور ذرا آگے بڑھے تھے. ہاں ہمارے اندر جماعت میں فنڈ جمع کرے. فنڈ جمع کر تو 9 روپے کچھ پیسے تھے. اچھا، اور اس کا ممبر ایک میں بھی تھا. تو اس وقت تنخواہیں کتنی رہتی تھی؟ 44 روپے 50 روپے ہوتے تھے. تنخواہ ہوتی تھی. تو اس میں وہ ٹائم پہ جو ہے 9 روپے سوسائٹی کے واسطے جمع کرے سے بات بول رہے آپ؟ سوسائٹی تو 9 روپے بول رہے. اچھا، سوسائٹی تو ٹوٹل 9 روپے وہاں سے بڑھتے ہوئے مطلب یہ 9 روپے کون سے بول رہے ہیں آپ؟ قرضہ دینے کی اماؤنٹ یا جمع؟ قرضہ جمع پہ تو اتنا قرضہ دیتے تھے، نہیں تو کہاں سے دیتے آپ؟ ہاں جمع تو اسٹارٹنگ میں کل رقم کتنی تھی سوسائٹی کی؟ کہاں کے بول رہا 9 روپے. کچھ پیسے تھے. اچھا، اب وہاں سے سوسائٹی، اب وہ سوسائٹی بھی آج انڈیا لیول پہ جس کو قائم ہوئی تھی ہاں بچ گئے ہیں. تو ہماری سوسائٹی بچ گئی. جگتال کی سوسائٹی بند، کورنیال کی سوسائٹی بند، ہمارے 600. کوٹلے کی سوسائٹی بند، آرمور کی سوسائٹی بند. کہاں سے ہر جگہ ہر جہاں کہیں جماعت ہے وہاں پہ سوسائٹی قائم کر لیے تھے ہمارے بڑے لوگ. ہاں وہ 5 روپے کی ہو، 2 روپے کی ہو، 1 روپے کو قائم کر دیا. پورے جال بھر دیے تھے سوسائٹی کو. آپ کتنے ہیں؟ تو یہ سوسائٹی کا کانسیپٹ کیا تھا وہ جب قائم کر رہے تھے؟
ان کا ہمارے نام ان کا چاؤس انتقال ہو رہا ہے. ہم پہ شادی نہیں کر رہے ہم کے بیٹے کی. آپ بھی کچھ ہاں ماہر تھا. ہاں ہاں بینکنگ میں. ہاں. ہاں انہوں نے جو جماعت کے لیے اور جماعت کو قائم بھی کرا. اس وقت ہمارے خالق لطیفی صاحب ان کا بھی اس میں بڑا شعر تھا. اچھا. اور وہ انہوں سوسائٹی کو جال بھر سے بھر دی. جال میں چلے گئے. تو کئی اس سے یہ سوسائٹیاں جو قائم کرے پورے سماج میں ان کو کیسا دیکھا جاتا تھا؟ یا یہ جو ہے بلا سودی سوسائٹی یہ آپ کو سود سے بچانے کے لیے سماجی خدمت کے لیے ہے بول کے، یا پھر مطلب ایک بات اچھا ہے کہ آپ کسی بھی نئی آرگنائزیشن کو ہم شروع کریں گے ہاں تو اس کے روپوں سے نہیں گرنا. ہاں اگر پریکٹیکل کرنا ہے سوسائٹی کا میرے سے آپ پوچھیں ہاں ابتدا میں ضرورت مندی سے لے لیتا تھا. ہاں لکھپتی رہا تو لے لیتا تھا. ہاں مل رہا بول کے لے لینا. ہاں اب وہاں پہ دینے والے کو بھی گھر میں رکھ کے میں کیا کروں؟ دینے والا بھی ضرورت اس کو دیتے. بس تجربہ ہمارا یہ ہے کہ ایک حضرت لا کے ہمارے پاس سے خرچہ لے لیے ہاں ہزار سوٹ کو دے دی. ہاں وہاں اتفاق صاحب جماعت کا کارکن تھا. ہاں ارے بتا دیے سوٹ کے پیسوں کو ادھر لے. ارے چل لو لے آدمی بولتا میں کیا کر رہا ہوں ٹائم پہ آپ کے ہاں قسط بند ہے. سسٹر بند کو آپ کہہ رہے ہیں. تو ایسے بھی چیزیں آپ سے ابتدا میں جو کام کرتے ہیں نا ان کو اس کو نیگلیکٹ کرنا پڑتا. ہاں اس واسطے کہ پیسے جو ہر ایک لیتا تھا. ہاں بعض ضرورت میں رہ کے بھی نہیں لیتا پیسے. جیسے ہم ہیں ہم سوسائٹی سے پیسہ نہیں لی. ہاں تو ویسے کیا چیز ہمارا ایک کانسیپٹ تھا کہ ہمارا پیسہ سوسائٹی میں جمع ہوگا اور دوسرا پیسہ جو سو کام میں دوسروں کے کام میں آنا. دوسروں کام میں آنا. یہ رہن رکھنے کے لیے دوسرے جیسے میرے ساتھ ہوگا. آپ جا کے آباد میں پوچھیے آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے جاؤ نا جماعت آپ کو پیسے مل جاتے. اور وہ اس نظم کو پورا منظم کر کے بہت ہی کارآمد بنانے کی جو کوشش کرے اس کے بعد میں کیا کریں ہم وہ سوسائٹی سے اگر کسی کو خرچ دینا ہے تو ایک بیچ میں ایک ذمہ دار ضامن کو رکھے. ضامن کو رکھے. ٹھیک ہے. ضامن کو رکھنے کے بعد سوسائٹی نیچے اوپر ہونے لگی تو پھر اس کے بعد اس کو ذرا ڈیولپ کر کے جو سفارش کر کے دلایا تھا ہاں اس کو اس کا جو سو یہ کر دیا. اس طریقے سے سوسائٹی کو بڑھاتے بڑھاتے گئے تو وہ سوسائٹی عبداللہ لطیفی صاحب کے چھوٹے بیٹے مجاہد دولت مند آدمی تھا. اب پھیلایا تو ایسا پھیلایا کہ 25,000 پہلے آیا. 15,000 چاہیے 25 کیا 25,000 اس میں کیا تھا کیا مطلب 25,000 میں کوسا کاروبار کر سکتے ہو. دینا ہے تو دو تھوڑا چھوٹا موٹا کام کرنے کی صورت ہے تو دو لگے. وہ 25 لاکھوں پہ کر لگی. اور بیچ میں زبردست تجربے کا لوگ مجاہد بھی کاروباری معاملات میں بہت بڑھانا کرنا پیسے اسے اعانت سے وصول کرنا. یہ بیت المال کے پیسوں کی پہلے کہاں سے پیسے تو ایک بڑا سنا ہمیں بیت المال کے پیسے نہیں نکلتے تھے تو ہم کسی سے مانگنے نہیں جاتے تھے. ماہانہ اجتماع ہوتا تھا سالانہ اجتماع ہوتا بیت المال میں پیسے نہیں ہیں. دن جس کے پیسے آئے. ہاں ابھی بھی وہ رواج قائم ہے. مطلب میں دیکھتا تھا شروع میں ارکان کا اجتماع ہوا کوئی پروجیکٹ بنا اس کو بجٹ ہے اب آپ ہر آدمی اپنے اپنے استطاعت کے مطابق وہیں پہلے لکھا تھا تقریباً
البتہ 30% پیسے اپنے ارکان خود فل اپ کر دیتے ہو اپنے جیبوں سے ڈال کے. مانگنے کے معاملے میں بہت ڈرتے تھے. مانگنے کے معاملے میں بہت ڈرتے تھے، حتیٰ کہ کوئی اعانت وغیرہ لینا بھی ہو تو پہلے دیکھتے تھے کون ہے، کس سے لینا ہے. جب تک کہ جماعت سے پوری طرح متفق نہیں ہو اس کے پاس سے چالان پیسے بھی نہیں لیتے. اور جس سے لیتے تھے 1000 روپے لیتے دینے والے. آپ کو معلوم ہے نہیں معلوم ہے، پتے کا ایک معاملہ جماعت کے نام پہ لیتے تھے ہم. پتے کا 22 سال اور جتنے مستاجرہ تھے سب مل کے ایک معاملہ جماعت کے نام پہ لیتے تھے. بس جماعت کے نام پہ نہیں لیتے تھے، کسی ایک کے نام پہ جماعت کی رقم سے جماعت کے لیے لیتے تھے. وہ لے کے پوری رقم اس میں خرچ کر. لوگ سمجھ میں نہیں آتا اتنے پیسے کہاں سے آ رہے بتائیے. بولتے سر ان کو کیا معلوم کہ ایک پورا معاملہ پولیس اس کے بیچ میں جب الیکشن فسادات وغیرہ میں بیچ میں ایک دفعہ سارے ارکان کو جو تھے پکڑ کے لے گئے، جس میں عبداللہ صاحب لسیفی جی تھے. بتا اللہ تعالیٰ بعد میں کیسی صلاحیت میں تھا. انہوں معلوم ہوتے ہی گھر میں آئے، بولے کہ بستر باندھو، پیک کر لو، دعا رکھ دو. بولے میں کم پوچھ رہے ہیں آپ، آج پولیس والے آئیں گے ہم کو گرفتار کر لیتے چاہیے. یہ میرے دور کی بات ہے. کروں میں آ کے دال بھی بیٹھے کے پولیس کی گاڑی آ گئی. آنے کے بعد بستر رکھ گاڑی میں سبھی چھوٹا پریشان سب کیا کہہ کو رکھا ہوا ہے. میں آپ اسی کام کے لیے آیا ہوں، میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا. گاڑی میں بیٹھے لے کر چلے. پولیس اسٹیشن میں جا رہے بستر اتارے اور سامان ایک جگہ رکھ دیا. ان کو لے جا کے جیل خانے میں ملا. سنے اس وقت ایس پی تھا کہ کیا صاحب ہم گئے گھر پہ گاڑی کھڑے کرے، اندر سے انہوں کو لا کے گاڑی میں بیٹھ گئے اور پورا لباس اس کپڑا لپٹ کے اسے ڈال کے گاڑی میں کپڑے اتار کے رکھ دیے. اب آپ جیسا بولے جیل میں ڈالنا ہے ڈالو، اس کو ڈال دو. پہلے ان کو گھر سے لے کے چھوڑ دیتا ہوں، کاغذ فل اپ کر لو، تمہارا جو بھی کرنا ہے کر لے گا. ان کو چھوڑ کے آ. اتنا کانفیڈینس تھا. ابھی 5واں آل انڈیا ارکان کا اجتماع ہو رہا 14 کو نکل رہے ہیں یہاں سے 15 16 17. اس کے لیے آپ کی کیا ہدایت ہے آپ کے ارکان کے لیے؟ میں بار بار ہمارے ارکان سے میں ارکان سے مراد ذمہ دار ہوں. ایک چیز بار بار بولتے ہیں، ہمارے جو بڑے تھے ذمہ دار تھے، وہ جو سیٹ اپ قائم کر دیے تھے کہ اتنے دن میں ایک دفعہ اجتماع ہونا، ہفتے وار ماہانہ، اس کے بعد ایسے اجتماع ہونا. یہ اجتماع کے لیے ارکان کو تربیت دینا کس کے ذریعے سے منظورہ سلیبس کے ذریعے سے دینا. اور مشکل سے درس قرآن دینا ہے تو 15 منٹ دینا، درس حدیث دینا تو 5 منٹ دینا. اور باہر سے اگر کوئی آئے تو ان کو بات کرنے دینا. ہمارے لوگ یہاں کے اس کو گھر پہ تقریر نہیں کرنا. تو کیا ہوتا ہے، باہر سے جو لوگ ہیں ذمہ دار، ان کو بھی اندازہ ہوتا کہ کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، علمی کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. یہ ہونے کے بعد میں
وہ کا اندازہ ہوتا کہ آبادی میں کام ہو رہا ہے. دیہات میں جاتے تھے کام کرتے تھے, محلہ میں جاتے تھے کام کرتے تھے. اب وہ سب ختم ہو گیا. کسی کے گھر سے ٹفن آتے تو نہیں دیکھ رہے, وہی یہ ہوٹل سے منگا, وہ ہوٹل سے منگا, یہاں سے منگا, اس سے وہ کوئی اور باہر سے. اور ٹھیک ہے, ہمارے لیے دعا کیجیے. آپ سے دعا کرنا یہ ہے کہ تیلگو زبان کو یہ ہم ہندوستان میں ہے, ہاں کریم نگر میں تیلگو زبان کا بہت بڑا رول ہے. تعلیمات کا طبقہ یہاں رہتا, اور ہندوستان کی سب سے بڑی جماعت ہندوؤں کی ہی رہتی. کہاں رہے کہاں رہتی ویمل واڑہ ادھر منتھنی کے پاس. منتھانی کے پاس کوسا ہے؟ ہندوؤں منتری ہاں منتری ہاں مہادیو منتھنی کے پاس ہندوؤں کا بڑا کالیشور. جتنے بڑے پلیسز یہی ہیں. ہاں مگر اللہ کے بندے کو جاتے ہیں. میں گیا تھا وہاں پہ کئی دفعہ گئے, ایک دفعہ کیا مسجد میں کالیشورم کے گود میں مسجد ہے. کالیشور میں کیا وہ مسجد میں سوئے, مسجد میں نماز پڑھے, بالکل ان کو اس سے کہتا ہے. تبدیلی آنا چاہیے, ہاں تبدیلی نیسیسٹی ہے. ہاں آپ چاہ کے بھی تبدیلی کو روک نہیں سکتے. البتہ سالے انداز کی تبدیلی اگر آ گئی, اب کیوں بھی ماڈرنائز لوگوں کے ساتھ یہ کرنا, بنیاد جس کے پاس نہیں رہتی ان پیسے جمع کر سکتا ہاں مگر اس کو استعمال نہیں کر سکتا. ہم جماعت کے اگر 5 روپے بھی اگر ہوتے تو اس کو الگ رکھتے تھے. ٹھیک ہے, ابھی گفتگو ہمارے لیے مفید رہی. ہمارے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے. اچھا آپ ہمارے لیے بھی کچھ بولتے ہیں. اس بات کرتے ہم ایک بیمار آدمی ہیں, وہاں سے میرا بیٹا یہاں پہ منتقل کرنے کے لیے گود میں اٹھا کے لا کے بٹھا ہے. پاؤں میں درد نہیں ہے مگر چلنے کے قابل. آپ کی عمر کیا رہتی ہے ابھی؟ 86. 86. ہمارے والد صاحب سے بڑے چھوٹے آپ؟ بڑے ہوں گا. ہمارے صاحب سے بڑے. اسماعیل صاحب تھا نا, ہاں اسماعیل صاحب کے قریب قریب ہماری برابر. آپ کو اس میں بولنے کا کہ ہمارے لیے آپ کیا نصیحت کر دیں, معلوم ہے آپ کے جلدی سے آپ لوگوں سے دعائیں لیتے ہیں, ہم آپ لوگ کیا نصیحت کریں گے. فیلڈ میں بیٹھا ہوا آدمی ایسی بات نہیں کرتا. نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں بیٹا, تیلگو کا کمزور رہنے کی وجہ کیا ہے؟ جامع جواب دیجیے, جامع جواب دیجیے کہ آپ تیلگو کے لاکھوں روپے کھا لیے ہیں 30 سال میں. آخر کل اللہ تعالیٰ ہم سے حساب لے گا تو کیا حساب جواب دیتے آپ؟ میں اتنے ہندوؤں کو جو سو مسلمان بنایا, اتنوں کو اسلام سے خرید دیا, اور آج تک تیلگو کا ایک پیپر نہیں نکلتا. اس کی بات سے کہتے, اور پھر تیلگو تلنگ کریمہ جو تو اڈا ہے تیلگو کا, ویمل واڑہ, دھرم پوری, اور آپ کا کیا مانا اب بولنے سے نام کالیشورم. کالیشورم. یہ 3 بڑے مقام کے برابر کے مقام کہاں ہے بتائیے آپ. میں آپ ذرا کبھی آپ اپنے جماعت کے لوگوں سے پوچھیے, یہاں پہ ہر دیہات میں مسجد ہے,
بڑے دیہات میں، ہر بڑے دیہات میں مسجد ہے، مسلمانہ بنا تو مسجد ہے. اب چونکہ میں ٹورنگ پروگرام میں تھا، کسی گئے تو صاحب آج آپ کو دعوت ہے یہاں پہ. میں نے کہیں کو ہمارے گھر میں یہاں کاٹ رہے ہیں اس وقت. کہاں تو جا کے لے کے مسجد میں کھڑا کر لیتا ہوں. یہ کیا ہے مسجد ہے، کیا کرنا سب پہ آتے نہیں، نماز پڑھتے نہیں. جھرملیاں کاٹ لی تو سب اللہ کے نام پہ یہ کرتے. آج بھی ہیں وہ. میں ہم جیسے یہاں پہ تقریباً 2-3 گاؤں کے اسکولوں میں گئے، مسجدیں ہیں، شروع کر رہے ہوں تو نماز میں چلا نہیں سکتا. آپ کو معلوم کرو، ہمارے نظام کو معلوم، یہاں مسجدیں بھی ہیں. اللہ کو رحم کر. قبرستان ہے مسلمانوں کے، کبھی رامڑ کی مسجد میں جائیے، بیٹھ کے سر ممبر کی طرف اٹھا کے دیکھیے، کتنے دن سے وہ مسجد ہے. آج تک وہاں پہ کوئی جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے. گنڈی بھی دیکھیے، گنڈی کی کیا حالت. یہ پٹی کے پورے غیر مسلموں کے گاؤں میں، غیر مسلموں کے گاؤں میں مسجد ہے، ہر جگہ مسجد ہے. ایسا نہیں ہے کہ جناب کریم نگر ضلع میں گاؤں ہر تقریباً. یہ ہمارا پروگرام ختم کریں گے اس میں سے لیٹ ہو رہا. آخر یہ اب نئے ارکان کے لیے کیا نصیحت ہے آپ لوگوں کی، آپ کی؟ میں تو ایسا محسوس کر رہا ہوں کہ مجھے ہی آپ لوگوں سے نصیحت حاصل کرنا چاہیے، مگر کیا کرتے ہیں ہم پرانے، مگر ہم کچھ بول نہیں سکتے، اور بولو سے ہم کچھ سن نہیں سکتے. الحمدللہ. آپ ہماری طرف سے بھی جماعت کے تمام ارکان سے خواہش کیجیے کہ ذرا کبھی پیچھے بھی پلٹ کے دیکھو کہ ہمارے جو افراد تھے بنیاد کیسی تھی ان کی، درمیان میں کام کرتے تو کیسا کرتے تھے. آپ جو تربیت کے پروگرام کہاں گیا اس کے پاس میں، اور جب آ رہا تھا اس وقت اس پر عمل کیوں نہیں ہوا. آج ہم تربیت پروگرام پہ اگر آج ہم عمل کرتے تو بتائیے کہ جماعت کا وہ کون سا بھی ہے جو کام مس ہوتا ہے. پورے پروگرام کو کور کر کے پروگرام بناتے، آج وہ کتابوں پہ لپٹ کے دیکھو لا کے ڈال دیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک توفیق عطا فرمائے. اور ہماری میری یادداشت کے لیے بھی دعا کیجیے بیٹا، میری یادداشت کمزور ہو گئی اور میرے حق میں پورے ارکان کو دعا کرنے کے لیے کہیے بیٹا. انشاءاللہ. ناظرین، یہ تھے جناب محترم عبدالرؤف صاحب. انشاءاللہ ہم اگلے ہی مرتبہ کسی اور رکن جماعت سے گفتگو کریں گے. اللہ حافظ.